نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ انسانیت کی کامیابی کے لیے بنیادی اور سب سے اہم ترین اصول وہ یہ ہے کہ انسان طاغوت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کرے. یہ اصول اور ضابطہ اللہ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کیے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور اس کے بعد ایک اور بنیادی اصول اللہ نے معاشروں کی کامیابی اور ترقی کا بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے. اور تین ہی باتوں سے اللہ منع کرتا ہے، فحش اور منکر اور بغض. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر معاہدات کی پاسداری کا حکم دیا کہ کسی سے جب کوئی معاہدہ کر لو اس معاہدے کو ہر صورت میں پورا کرنا. انسان اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطانی طاقتیں قوتیں راستے میں رکاوٹ ڈالتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو قرآن مقدس اس میں جب تم غور و فکر کرنے لگو، اس کا مطالعہ کرنے لگو، اس کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے لازمی طور پر اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطانی طاقتیں اور قوتیں وہ اپنے زیر تسلط لوگوں پر ضرور اثر ڈالتی ہیں، اور ان کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ان کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت اس کے راستے پر لگے رہتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. ایسے لوگوں کی اللہ نے ایک یہاں مثال بیان فرمائی ہے اور ایک اور حقیقت واضح کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی آیات و احکامات نازل ہوئی تو مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ کر دیا کہ یہ اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ خود آپ کی بنائی ہوئی اور خود ساختہ اور گھڑی ہوئی باتیں. یہ بات بہت ہی صحیح الزام کی. یہ خود ساختہ اللہ کا کلام یہ خود ساختہ ہے، انسانیت کا بنایا ہوا ہے. اور اس کی بنیاد وہ یہ قرار دیتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے جو اس
دوسرے موقع پر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بات کہہ دیتے، یا احکامات میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی کو انہوں نے اعتراض کا ذریعہ اور سبب بنایا، یا اسی طرح یہ بھی بات انہوں نے رکھی کہ عجیب بات ہے، اللہ کا پیغام یہ بھی اللہ کا پیغام ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، یہ دوسری کتابیں آئی ہیں، اب ان کی جگہ پہ اس کتاب کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے جب انسانیت کے لیے ایک ہدایت نازل کر دی ہے تو وہی کتاب قیامت رہنی چاہیے۔ تو اس کا جواب دیے یہاں اللہ نے کہ ان لوگوں کی کوتاہ بینی دیکھیے، عقل کی کمزوری دیکھیے کہ دور کے حالات، ہر دور کے تقاضے وہ الگ ہوتے ہیں۔ ایک دور ہے انسانیت کا جو بالکل ابتدائی درجے کا ہے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچے کی ولادت کے بعد اس کی جسامت کی ایک حیثیت ہے، ایک مختصر سا جسم ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لباس بنوایا جاتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کا وجود جو بڑھتا رہتا ہے، لباس بھی بڑھتا رہتا ہے۔ پہلے ایک گز کپڑا اس کی لباس کے طور پر کافی تھا، تو اب اس کے لیے کچھ دنوں بعد 2 گز چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح بڑھتے رہتا ہے۔ اسی طرح انسانیت اس کی ایک ابتدائی زندگی تھی، ولادت کے ابتدائی زمانہ تھا جو بالکل سادہ تھا۔ اس وقت ان حالات کے پیش نظر اللہ نے احکامات نازل کیے، پھر انسانیت آگے بڑھتی رہی، نوح علیہ السلام کا دور آیا، ادریس علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا دور آیا، اب انسانیت پھیلی پھولی، اس دور کے اعتبار سے اللہ نے احکامات نازل کیے، پھر مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، حضرت موسیٰ اور اس طرح دیگر انبیاء، یہاں تک کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بین الاقوامی ہے، انسانیت بہت پھیل چکی ہے۔ اب ضرورت ہے ایک جامع ایسے کلام کی، ایک ایسی کتاب اور رہنمائی کی جو انسانیت کے لیے رہنما ثابت ہو، ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے مطابق اپنا کلام قرآن مقدس کی صورت میں نازل کی ہے۔ اس پر اعتراض کرنا کہ پہلے جب تعلیمات نازل ہو چکی ہیں تو اب کیوں نہیں نازل ہوئی، یہ کم عقلی کی بات ہے۔ اس وقت اللہ یعنی پہلے تعلیمات نازل ہوئی ہیں تو اب کیوں ہو رہی ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اس دور کی رہنمائی کے لیے اس دور میں تعلیمات آئیں، اور آج کے دور میں رہنمائی کے لیے اللہ نے آج تعلیمات نازل کی۔ یا اسی طرح یہ کہنا کہ پہلے ایک حکم دیا تھا، اب حکم میں تبدیلی کر دی، کچھ احکامات میں تبدیلی ہوئی ہے، خود جیسے کہ مدینہ منورہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور اس طرح کچھ احکامات میں تبدیلی آئی ہے۔ تو اس تبدیلی کو اعتراض بنا کر پیش کرنا، ڈاکٹر جب کسی معالج کا علاج کرتا ہے تو وہ پہلے اس کے لیے ایک ڈوز تجویز کرتا ہے، ایک دوا کی مقدار یا ایک دوا اس کے لیے تجویز کرتا ہے۔ جو مریض کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں تو ڈاکٹر کی دوا بدلتی جاتی ہے، اور یہ بدلنا ہی حکمت ہوتی ہے، وگرنہ وہ صحیح اس کا علاج نہ کر پاتا کہ جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور دوا ایک ہی طرح کی استعمال کروائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس بودا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کرتے کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، ایک حکم تھا اس کی جگہ پر دوسرا حکم نازل کرتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، کہ اللہ نے پہلے دور میں جو احکامات نازل کیے، اب جو نازل کیے، اللہ اس کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس وقت کن احکامات کی ضرورت تھی، اب کن احکامات کی ضرورت ہے۔ یا اسی طرح شریعت
محمدیہ میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ تو یہ جواب میں بدلے میں اعتراض کرتے ہوئے مشرک کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما انت مفتر، کہ بے شک یہ آپ نے خود ہی بنا لی، خود گھڑ لی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، قرآن نے اس لیے یہاں جواب دیا، یہ ان کا جواب اعتراض جہالت پر مبنی ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، عقل و شعور ہی نہیں ہے کہ یہ تبدیلی کیوں ضروری ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تعلیم کو نازل کی ہے روح القدس، یہ تعلیمات اللہ کی طرف سے لانے والے فرشتے ہیں، جبرائیل امین، انتہائی امین۔ حضرت جبرائیل امین کی تعریف دوسری جگہ پر اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جبرائیل امین کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے امین ہے۔ سورہ تکویر کے اندر فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ۔ کہ یہ جو جبرائیل امین کتاب لانے والے ہیں ان کی بڑی عزت ہے اور یہ بڑے ہی امین ہیں اور بڑی طاقت و قوت کے مالک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے اس میں آمیزش کر دی ہو، کوئی ملاوٹ کر دی ہو، بلکہ اللہ کے احکامات من و عن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، اور نازل بھی کس کی طرف سے کی ہے؟ من رب، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، اور پوری سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ یہ اللہ کا جیسا حکم ہوا ہے ویسا ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور کیوں نازل کیا ان تعلیمات کو؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کے اندر استقامت اور ثابت قدمی پیدا کرے، اور وَهُدًى، انہیں رہنمائی دے، کامیابی کے راستے پر گامزن کرے۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ان تعلیمات کو نازل کیا، اور جو ان اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں اس کے نتیجے میں ان کے لیے جو کامیابی ہے اس کا مجدہ سنائیں، اس کی خوشخبری سنائیں۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب جب یہ ان کا اعتراض رد ہوا، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ خود حضور نے بنا لیے والعیاذ باللہ، پھر ایک اور اعتراض کرنے لگے کہ ٹھیک ہے اللہ نے تعلیمات نازل کی، ہم مان لیتے ہیں کچھ، لیکن یہ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، یہ لوگوں سے سیکھ کر ہمیں سناتے ہیں، لوگ ان کو سکھاتے ہیں۔ اچھا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے سیکھا ہے؟ تو اس کے بارے میں اور تو جتنے وہ اتنی باتیں ہیں، کوئی بات کہتا، کوئی کچھ کہتا کہ فلاں سے سیکھی ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا یہ بلعام لوہار جو ہے اس سے سیکھ کر لوگوں کو یہ تعلیمات سناتے ہیں یا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا بنو مغیرہ کا ایک غلام ہے لعیش، اس سے انہوں نے سیکھی۔ اسی طرح جبر اور یعیش غلام تھے، ان کی طرف بھی کوئی لوگ منسوب کرتا تھا کہ انہوں نے سکھلائی ہیں۔ قرآن نے ان کی اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن غلاموں کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے اور ہمیں بتاتے، تو وہ غلام ان کی زبان ہی عجمی ہے، مادری زبان ان کی عجمی ہے، عربی انہیں فصیح زبان میں بولنی آتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات تو ایک فصیح عرب ہی نہیں ہے، تم خود عرب ہی لوگ ہو، تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی، ایک آیت ہی تم بنا کر پیش کرو۔ اجمی لوگوں نے جن کی زبان بھی عربی نہیں ہے، انہوں نے یہ تعلیمات بقول تمہارے بنائی ہیں، تم تو عربی ہو، تمہارے لیے بنانا تو بہت آسان تھا، تم کیوں نہیں اس کا مقابلہ کرتے؟ اللہ نے چیلنج کیا قرآن کے متعدد مقامات پر کہ اس جیسی کوئی ایک آیت پیش کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلام جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہے، حضور سے متاثر ہے، حضور پر اپنی جان نثار کر رہی ہیں، تو کیا استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کے اوپر قربان ہو جائے، اس کی تعلیمات کی پیروی کرے، اس کو سچا اللہ کا پیغمبر مانے؟ ان میں سے اکثر وہ غلام جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ اعتراض بھی قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم یہ بھی بات قطعی طور پر جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں إِنَّمَا يُعَلِّمُ بشر، کہ بے شک انہیں ایک انسان سکھلا رہا ہے۔ ایک بشر یعنی ایک انسان سے یہ سیکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، اس کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں عجمی زبان ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو واضح صریح اور فصیح عربی زبان ہے۔ تو عجمی زبان والا عربی زبان میں یہ کلام کر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تمہاری زبان تو عربی ہے، تمہارے لیے تو یہ کہنا آسان تھی، تم ہی بات اس طرح کی پھر بنا لو اگر انسان کی بنائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں نہیں مانتے، انہیں اللہ نے ہدایت سے معلوم کر دیا۔ اللہ یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت اور کامیابی کا راستہ نہیں دکھلاتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، بلکہ بے شک جو لوگ ان تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، افتراء پردازی اور جھوٹ تو ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو اللہ کی آیات کو نہیں مان رہے۔ جھوٹ وہ باندھ رہے ہیں، باتیں وہ بنا بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی جھوٹے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، محمد کے غلاموں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ تو یہ بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہو سکتا ہے۔ اور پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن اور وہ جھوٹ بولے، مومن کی شان نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ یہ جھوٹ بولنا تو بے ایمانوں کا کام ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، در حقیقت وہ جھوٹے ہیں۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان و یقین نہیں رکھتے۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، در حقیقت یہی لوگ ہیں جھوٹے اور اپنی طرف سے فساد پیدا کرنے والے، باتیں گھڑ گھڑ کے معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے کہ وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیں۔ حضور کی غلام بھی جھوٹ نہیں بولتے، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مقدس کی حقانیت کو واضح کی ہے، اور جو اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے اور قرآن کے بارے میں جو باتیں بنا کر پروپیگنڈا کی گئی اور پھیلایا، قرآن نے ان کا بڑا مدلل جواب دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔